حاجی بشیر صاحب کو اللہ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے بڑے بڑے نورانی چہرے، علماء کرام، بہت اچھے لوگوں سے ملاقات کا موقع نصیب کیا، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر پر ہمیں لے کے جا رہے ہیں اپنے فضل سے. تو انہوں نے اس نسبت سے آج کی یہ دعوت کی ہے صرف اللہ کی محبت میں. تو میں یہ التجا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ بار بار حاجی صاحب کو ان کے اہل و عیال سمیت روضہ رسول کی اور خانہ کعبہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. سہیل بھائی آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ پہلی دفعہ. اچھا، تو جوانی کا عمرہ ہوتا ہے اور جوانی کا حج ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ بھی جوانی میں جا رہے ہیں، کیا انشاءاللہ بہترین ہوگا اور اکٹھا ہوگا. مفتی صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں. میں تو بہت دفعہ گیا ہوں، انشاءاللہ یہ سمجھے ان کا پہلا نہیں ہے 40واں ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جی، اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی حاجی صاحب. بس یہ آپ سب لوگوں کا شکریہ ہے جو میرے پاس آئے ہیں. بڑا پیارا گلدستہ آپ نے سجایا ہے. میرے بھائی کو عزت دی ہے، بس میں آپ لوگوں کا احسان مانتا ہوں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، شرکاء تقریب، آج کی اس پروقار تقریب کی جو میزبان شخصیت ہیں حاجی بشیر راجپوت صاحب، انہوں نے ہم سب کو یہاں پہ مدعو کیا ہے، اور ابھی انہوں نے مجھے یہ اس خوشخبری سے، اس سعادت پر مبنی خبر سے آگاہ کیا ہے. حضرت مولانا مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب اور ان کے انتہائی مہربان مربی اور مشفق دوست ملک سہیل صاحب جو ہیں، وہ عمرہ کی سعادت کے حصول کے لیے بیت اللہ شریف کا سفر کرنے والے ہیں. تو ان اس مبارک سفر کے سلسلہ میں تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا ہے کہ یہ چند دنوں میں اللہ کے گھر کے مہمان بننے والے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے اس پروقار تقریب میں ہمیں بھی مدعو کیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس تقریب کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بہت ساری علمی، مذہبی، سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات سے ملاقات کا ایک موقع بھی فراہم کیا. اس اعتبار سے بھی ہم حاجی بشیر صاحب کا اور ان کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس مبارک سفر کے آغاز کے موقع پر میں حضرت مفتی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں اور ہم سب مل کر ان کی دعا پر آمین کہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین، اس جہان میں، اس زندگی میں مسلمان کے لیے بیت اللہ شریف کے مبارک سفر کے علاوہ اور کوئی مبارک سفر نہیں ہے. یہ ایسی متبرک جگہ ہے، یہ ایسا متبرک مقام ہے کہ وہاں قسمت سے ہی حاضری نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل اور اللہ کے فضل و کرم سے ہی یہ سعادت آمیز لمحات جو ہیں ہر مسلمان انسان کے مقدر کو سنوار سکتے ہیں. لہذا ہم ان عظیم شخصیات کو اس مبارک سفر کے آغاز پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچا، اور وہاں مناسک عمرہ ٹھیک طریقے سے انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں زندگی اور صحت عطا فرما، انہیں امن و عافیت اور سکون قلب اور سکون ذہن عطا فرما، تاکہ پوری دل جمعی کے ساتھ مناسب کی عمرہ کی ادائیگی کو ٹھیک طریقے کے ساتھ ادا کرنے کے قابل ہو سکے. یا اللہ ان کی جسم کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، معاشرتی وقار کی اپنے گھر میں حاضری کے موقع پر مکمل حفاظت فرمانا، اور پھر مناسب کی عمرہ کی ادائیگی کے بعد انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت آمیز شہر مدینہ منورہ میں انہیں پہنچانا، اور وہاں مسجد نبی کے اندر ان کی حاضری کو یقینی بنانا، اور جس قدر بھی متبرک مقامات میں ان تمام مقامات پر پہنچنے کی اور وہاں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا.